بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے پورے ہفتے کے لیکچرز میں ہم نے نظم پڑھی جواب شکوہ۔ امید واسق ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پہ ہم نے جمعہ والے دن لیکچر بھی لیا اور اس میں ہم نے بات چیت یہ کی تھی کہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ بچوں نے سوالات بھی کیے، تو عزیز طلباء و طالبات سوال لازمی کیا کریں۔ سوال کرنے سے آپ کے سمجھنے کی صلاحیت تقویت پاتی ہے، آپ کو بات بہتر طرح سے سمجھ آتی ہے۔ ہمارا مشن بھی یہی ہے، ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اچھی طرح سے ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ امتحان میں آپ کے کام آئے۔ تو آج ہم نے کرنی ہے اس نظم کی مشق۔ کاپیاں پنسلیں لے کے بیٹھیں۔ میں زیادہ تر سوال جو ہیں وہ زبانی بولوں گا، کیونکہ بورڈ پہ اگر لکھنا شروع کروں تو پھر ایک تو وقت بہت چاہیے اس کے لیے، پھر بار بار اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکچر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں ساتھ ساتھ بولوں گا، آپ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے ہر سوال کا جواب اپنے پاس آپ خود لکھیں اپنے ہاتھ سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے آپ آرام سے نوٹ بک کھول کے اور سوالوں کے جواب آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے لکھنا بیٹا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف جزوے کہ علامہ اقبال کی نظم کس ہیئت میں لکھی گئی؟ ہیئت اور موضوع کے حوالے سے نظم کی جو تقسیم ہے وہ انشاءاللہ اس پہ لیکچر میں دوں گا۔ ہیئت کہتے ہیں شکل کو، اور موضوع آپ سمجھتے ہی ہیں، موضوع ہوتا ہے۔ موضوع میں نظم کے جو اقسام ہیں اس میں حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، قصیدہ ہے، شعر یا شعب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہیئت میں مصرع ہے، شعر ہے، مثنوی ہے، قطع ہے، رباعی ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، مصبع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ جو نظم ہے جواب شکوہ، یہ لکھی ہوئی ہے مسدس کی شکل میں۔ مسدس کی تعریف بیٹا یہ ہوتی ہے کہ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے مسدس کہلاتی ہے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے علامہ اقبال کی یہ نظم جواب شکوہ مسدس کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ بے جزوے شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے شاعر کا شکوہ سن کر فرشتے حیرانگی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم تمام عرش والے بنی نوع انسان کا نالہ و فریاد عرش تک پہنچنے کے بھید کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ مٹھی بھر خاک سے بنے ہوئے اس انسان کی پہنچ آسمان تک کیسے ہو گئی، اور کیا اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ اس کی صدا عرش بری تک پہنچ گئی۔ یہ اہل زمین تو مراتب آسمان سے بالکل بے خبر ہیں، یہ اتنے بے باک اور بد تہذیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے کی جرت کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے یعنی جیم جزوے، اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ جواب میں لکھیے علامہ اقبال نے اس نظم جواب شکوہ میں نہ صرف مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور دنیا پر حاکمیت کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس عظمت اور حاکمیت کے چھن جانے کے اسباب اور وجوہات کو بھی اپنی کمزوریاں گردانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان اپنے عقیدے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان چھوڑ کر لادینیت کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ابد تک رحمت للعالمین ہے، مگر آج کا مسلمان اس رحمت کا طلبگار ہی نہیں۔ اس نے ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے جس دین سے پوری دنیا کو منور کیا تھا
اس دین کے اصولوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، یہ اتنے بے حس و حرکت ہو گئے ہیں کہ سب کچھ تقدیر پر چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں انسانوں کے لیے جو ضابطہ حیات یعنی قرآن پاک لے کر آئے تھے، آج کے مسلمان نے تو اس کی بالکل نفی کر ڈالی ہے۔ اسلام کی جن تعلیمات سے ان کو فیض یاب ہونا چاہیے تھا، ان سے غیر مسلم مستفید ہو رہے ہیں، اور یہی عمل دنیا میں مسلمانوں کی بربادی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے بعد دال جزویک اس نظم میں سے ایسے مصرے چن کر لکھیں جس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بیٹا صنعت تلمیح کے حوالے سے پڑھا تھا، میں اس کی تعریف دہرا دیتا ہوں تاکہ سوال کا جواب لکھتے ہوئے آپ کو آسانی ہو۔ تلمیح کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا۔ شاعری یا نثر میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کو پڑھ کر یا سن کر ماضی کا کوئی پرانا واقعہ، قصہ، داستان، سنت نبوی، حدیث نبوی، کہانی یا کوئی مشہور واقعہ یاد آ جائے، صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ اس نظم میں چند مصرے جن میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، اس نظم میں ایک مصرع استعمال ہوا، تو یہاں پہ خاک کی چٹکی صنعت تلمیح ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو یہ جو مصرع ہے اس میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی۔ دوسرا مصرع، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت توڑنے والے چلے گئے اور بت بنانے والے باقی رہ گئے۔ یہاں بت شکن سے مراد محمود غزنوی ہے جس نے سومنات پہ 17 حملے کیے، اور آخر 17ویں حملے میں سومنات کے مندر کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اس زمانے کے جو برہمن تھے، جو پنڈت تھے، انہوں نے بڑی آفریں کی محمود غزنوی کو، جس کا تعلق افغانستان سے تھا، مسلمان بادشاہ تھا، امیر سبکتگین کا بیٹا تھا۔ بڑی منتیں کی کہ تم جتنی دولت چاہو ہم سے لے لو، ورنہ لیکن ہمارے یہ سومنات کا مندر اور سومنات کا بت نہ توڑو۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے بت توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے اتنی دولت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی برآمد ہوئی کہ 200 اونٹوں پہ لاد کر وہ دولت سومنات سے محمود غزنوی افغانستان لے گیا۔ غزنی دارالحکومت تھا، آج کل کابل ہے، تو محمود غزنوی کا تعلق غزنی شہر سے تھا، اور آج بھی اس کا جو مقبرہ ہے وہ غزنی میں موجود ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا مصرع ہے کہ جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میں نے یہ بات لیکچر کے دوران تفصیل سے کی بھی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ آپ کوہ طور پہ، طور پہاڑ کا نام ہے، اس پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ لاڈلے پیغمبر تھے، تو کہا یا اللہ مجھے اپنی ذات دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرا نور، میری روشنی، میرا جلوہ اتنا ہے کہ تیری آنکھیں مجھے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب زیادہ زور دیا، ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سامنے والے پہاڑ پہ بیٹھو، میں طور پہ اپنی ذرا سی تجلی پھینکوں گا، اگر تم وہ تجلی برداشت تم نے کر لی تو پھر میں تمہیں اپنی ذات دکھا دوں گا۔ اللہ نے معمولی سی تجلی کوہ طور پہ پھینکی تو پورے کا پورا جو طور ہے وہ جل کے کوئلہ بن گیا، سرما بن گیا، اور آپ جو ہیں اس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے حضرت موسیٰ۔ یہ اس پورے واقعے کی طرف یہ مصرع اشارہ ہے، تو یہ کہلائے گی صنعت تلمیح۔ چوتھا مصرع ہے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ اس میں یورش تاتار چنگیز خان مراد ہے، تاتاری خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے بغداد پر اور دیگر مسلمان سلاطین پر جو حملے کیے ان کی طرف اس مصرے میں اقبال نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں
چنگیز خان اور اس کے مظالم کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کہلائے گی صنعت تلمی۔ تو اس کے بعد ہے جزو ہے، اس نظم کا نام جو ہے وہ جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ جواب میں ہم لکھیں گے علامہ محمد اقبال نے 1911 میں شکوہ کے نام سے انجمن حمایت اسلام کے 36ویں اجلاس میں ایک نظم پڑھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کا نقشہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی صورت میں کھینچا۔ اس نظم میں اقبال کا انداز کہیں کہیں احتجاج پر مبنی ہے، اس وجہ سے اس دور کے علماء نے اقبال کو اللہ کے حضور گستاخی کا مرتکب ٹھہرایا اور انہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، آپ کو اس طرح احتجاج اور شکوہ رب رحیم سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے شکوہ کے جواب میں زیر نظر نظم جواب شکوہ کہی، اور اس میں ایک مسلمان کے منہ سے نظم شکوہ میں جن شکایات کا ذکر کیا گیا، جواب شکوہ میں انہی شکایات کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیے ہیں۔ ہے کے بعد واو جو ہے کہ بت بھی نئے کی تشریح کریں۔ بت بھی نئے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمان نے اپنے لیے نئے نئے بت تراش لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چھوڑ کر غیر اللہ کا معتقد ہو گیا ہے اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور دنیاوی خواہشات کا غلام ہو گیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہے زے جزو۔ آخری بند میں کس چیز کو مسلمانوں کی شمشیر کہا گیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے نظم کے آخری بند میں شاعر نے مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت اور ہتھیاروں کے بارے میں بتایا ہے کہ مسلمان کے اصل ہتھیار تو عقل و عشق ہیں، جن میں عقل ایک ڈھال جبکہ عشق تلوار کا کام دیتی ہے۔ عقل سے مسلمان غیر مسلموں کے ان نکتہ چینیوں کا جواب بے باکی سے دے سکتے ہیں جو وہ دین اسلام پر کرتے ہیں، اور عشق کے جذبے سے وہ ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ ہے جزو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا سبب کیسے بنتے ہیں؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں نے ان کے دین سے انحراف کیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تقلید کرنے لگے، جس نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ دنیا میں بھی ان کے ہاتھ رسوائی اور بربادی کے کچھ نہیں آیا، اور یہ برے اعمال آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنیں گے۔ شاعر کے بقول جو خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ہی مسلمان امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی اور بدنامی کی وجہ بنی۔ تو جزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ یہ آخری جزو ہے سوال نمبر 1 کا، اور یہی ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ باقی بات چیت جو ہے وہ سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے، بلکہ یہ جز بھی ہے کوشش کرتے ہیں وہ بھی کر لیں۔ سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6 یہ انشاءاللہ کریں گے ہم اگلے لیکچر میں۔ اس کا سوال کا جواب سن لیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور باعث تخلیق کائنات ہیں، اس لیے آپ سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور یہی ایک کامل مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور مال اسباب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ میرے نبی کریم کی حدیث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول کو اپنانے سے نہ صرف یہ دنیا مسلمانوں کے تابع ہو جائے گی، بلکہ لوح و قلم یعنی وہ تختی اور قلم جس کے ذریعے آسمانوں پر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے دائرہ اختیار میں آ جائے گی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے یہ مشق، اللہ خیر کرے، مکمل۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔